اس طرح کی مدد کی بھی ایک اعلیٰ ترین مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، جب ایک بڑھیا نے، جسے آپ کے خلاف خوب بھڑکایا گیا تھا، نئی نئی آئی تھی شہر میں، اس کا سامان اٹھا کر اسے منزل مقصود تک آپ نے پہنچایا۔ اس نے انجانے میں، تو جانتی نہیں تھی آپ کو کہ آپ کون ہیں، آپ کو بہت کچھ کہا، آپ سنتے رہے لیکن آپ نے اظہار نہ کیا، اور منزل پر پہنچ کر جب بتایا کہ وہ میں ہی ہوں جس سے بچنے کا تمہیں مشورہ دیا گیا تھا کہ اس جادوگر سے بچ کے رہنا، تو بے اختیار اس بڑھیا کے منہ سے نکلا کہ پھر مجھ پر وہ تمہارا جادو چل گیا۔ تو کسی بھی رنگ میں کسی کی تکلیف دور کر کے اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بھی صدقے جتنا ہی ثواب دیتا ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بالکل ہی معذور ہو، تو فرمایا کہ بے شمار نیکیاں ہیں جن کا خدا تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں بجا لاؤ، ان پر عمل کرو، یہی تمہارے لیے نفع رساں ہے۔ اور پھر جو برائیاں ہیں ان سے بچو، تو یہ تو ہر غریب سے غریب شخص بھی کر سکتا ہے کہ نیکیوں کو بجا لائے اور برائیوں سے بچے۔ اس کے لیے تو کچھ نہیں خرچ کرنا پڑتا، اس کے لیے تو کوئی جسمانی طاقت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنی چھوٹی سی نیکی کا بھی ہمارے پیارے خدا نے اجر رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کی اطلاع ہمیں دی۔ اس بارے میں بھی ایک حدیث میں ہم نے سن لیا کہ مومنوں کے راستے کی تکلیف دور کرنے کے لیے راستے سے درخت کی شاخ ہٹانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل کر دی۔ بس کس قدر منافع بخش سودے ہیں یہ کہ نیکیاں کرنے کا کرنے کے اجر میں اللہ تعالیٰ بے انتہا دیتا ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس حد تک اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، بدی سے بچے اور نیکی کی طرف دوڑے، اور نیکی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ترک شر، دوسرا افاضۂ خیر۔ ایک شر کو چھوڑنا، دوسرے خیر سے فائدہ اٹھانا۔ ترک شر سے انسان کامل نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ افاضۂ خیر نہ ہو، یعنی دوسرے کو نفع بھی پہنچائے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کس قدر تبدیلی کی ہے، اور یہ مدارج تب حاصل ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان ہو اور ان کا علم ہو۔ جب تک یہ بات نہ ہو انسان بدیوں سے بھی بچ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو بڑی بات ہے، بادشاہوں کے رعب اور تعزیرات ہند سے بھی تو ایک حد تک ڈرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، پھر کیوں حاکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ یعنی صفات کا علم ہو اگر اللہ تعالیٰ کی تو اس کے احکامات پر عمل ہوگا۔ کہ دوسروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں اتنے دلیر ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اوامر و نواہی مقرر کیے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور بڑی دلیری سے ان باتوں کو کرتے ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جبکہ ایک دنیاوی حکومت جو ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے،
پھر کیوں احکم الحاکمین کے قوانین کی خلاف ورزی میں دلیری پیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے بجوز اس کے کہ اس پر ایمان نہیں ہے؟ یہی ایک باعث ہے۔ پھر دوسروں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کا بھی حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ایک نفع مند اور فائدہ بخش سودا کر رہے ہوگے۔ اور اگر جو علم خدا تعالیٰ نے دیا ہے اسے چھپائے رکھو گے کہ اگر یہ بات میں نے کسی دوسرے کو بتا دی تو اس کے علم میں بھی اضافہ نہ ہو جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بڑا انذار فرمایا ہے اور اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ اس بات سے ہمیشہ بچو، بلکہ ان سے بچنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں بھی ہمیں سکھائیں۔ آپ جو انسان کامل تھے، جن کا ایک ایک لمحہ اور سانس دوسروں کے فائدہ کے لیے وقف تھا، آپ جب صحابہ کے سامنے یہ دعائیں کرتے تھے تو اصل میں انہیں سکھاتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے دعائیں مانگو اور امت میں ان کو رائج کرو اور کرتے چلے جاؤ، کہ اصل منافع اس وقت حاصل ہوتا ہے جب خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ ان دعاؤں میں سے 2 دعائیں میں سو پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس دعا سے جو نہ سنی جائے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس علم سے جو فائدہ نہ دے۔ میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز ادا کرتے تو سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا، کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو نفع رساں ہو، ایسا رزق جو طیب ہو، اور ایسا عمل جو قبولیت کے لائق ہو۔ بس اپنے آپ کو نافع وجود بنانے کے لیے نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آنے سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب اس کے محبوب ترین بندے کے وسیلے سے پھر اس سے دعائیں بھی مانگی جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے، اور جب یہ ہوگا تو پھر بھی ہمارا عمل منافع بخش عمل کہلائے گا۔